جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو جنگ آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں علماء صادق پور بہار کے پٹنہ، جو پٹنہ بہار کی راجدھانی ہے، اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے علماء نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی، جن کے اثرات راج محل تک، مالدہ یعنی بنگال تک، اور ایسے ہی کلکتہ اور پورے ہندوستان میں ان کی تحریک کے اثرات پھیل گئے علماء صادق پور کے۔ اور دوسری طاقتیں جو مسلمانوں نے اختیار کی انگریزوں کے خلاف، اس میں ایک طاقت تھی حیدرآباد کے نواب مجاہدین کی طاقت۔ حیدرآباد سے یہ تحریک اٹھی، اور ایسے ہی راجستھان میں ٹونک سے وہاں کے نوابوں کی تحریک اٹھی، اور یہ تحریکیں دھیرے دھیرے پھیلتی چلی گئیں، بڑھتی چلی گئیں، اور ایسے ہی ٹیپو سلطان اور اس کے پہلے کے ادوار میں دوسرے مسلم قائدین اس کے لیے آگے آئے، کوئی ناکام ہوا، کوئی کامیاب ہوا، لیکن دھیرے دھیرے یہ جو چنگاری جلائی گئی تھی اس نے دھیرے دھیرے شعلے کی شکل اختیار کر لی، انگریزوں کے ناک میں دم کر دیا گیا۔ تو یہ تین طاقتیں ابتدائی دور سے جنگ آزادی کی انتہا تک متحرک رہیں، اور مستقل طور سے پوری مضبوطی کے ساتھ اس میں جمی رہیں۔ آپ دیکھیں 903 ہجری میں، یعنی 1498 عیسوی، اب سے تقریباً 1000 سال پہلے، 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اسی دور میں پرتگیزی یہ 4 کشتیوں میں سوار ہو کر کے مالابار یعنی کیرل کے سواحل پر آئے، اور سواحل میں کالی کٹ سے بہت پہلے انہوں نے اپنی کشتیوں کو سمندر کے ایک گوشے میں باندھ دیا، اور اس کے بعد کالی کٹ میں داخل ہو گئے۔ اور یہ اتنے ظالم تھے پرتگیزی، اتنے ظالم تھے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ کالی کٹ کی سڑکوں پر چلتی لڑکیوں کو چلتے چلتے ان کی آبروریزی کر کے ظلم و جور کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ظلم و جور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے پرتگیزیوں کے خلاف جو قوم کھڑی ہوئی وہ مسلمان تھے۔ ان لوگوں نے پرتگیزیوں کے خلاف جہاد کیا، اور ان کے ظلم و جور کو ختم کر کے ان کو پچھاڑا، یہاں تک کہ وہ یہاں سے چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے ہی فرانسیسی استعمار کی تاریخ آپ دیکھ لیں، انگریزوں کے استعمار کی تاریخ دیکھ لیں، یہ پوری کی پوری تاریخ ہے جس کی لمبی چوڑی داستان ہے، جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان میں، بر صغیر میں، جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ سارے ممالک ایک تھے، اس دور میں جب انگریزوں کو اس سونے کی چڑیا پر لالچ آئی کہ یہاں پر پنپنے والے لوگوں کے اوپر قبضہ کیا جائے، اس ملک کو اپنی استعماری طاقت کے تابع لیا جائے، تو سب سے پہلے 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے پیچھے مقاصد یہ تھے کہ یہاں پر دھیرے دھیرے قبضہ کیا جائے اور انگریزوں کا استعمار غالب ہوتا چلا جائے، اور وہ اپنے مقصد کے تحت کام کرتے رہے۔ اور سوچیں، اور بالخصوص ہم سوچیں، مسلمان سارے کے سارے سوچیں، جو جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ اپنے بچے کو اس اسکول میں ڈالیں کہ اس اسکول میں ڈالیں، ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہم کو سامان کون سا خریدنا ہے، یہ لینا ہے کہ یہ لینا ہے، ہم تو یہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سا بازار اور کون سی دکان صحیح ہے، اور اس چیز کا فیصلہ کر پائیں نہ کر پائیں، مسلمان صدیوں سے زندگی گزار رہا ہے، یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور جعلی اسلام کیا ہے۔ تو یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ آپ سوچیں، انگریزوں نے 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور اس کے بعد 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، وہ اس میں اندرونی طور پر سازشیں کرتے رہے، کام کرتے رہے، اپنے قدموں کو جمانے کی کوششیں کرتے رہے، جلد بازی کرتے تو جلد بازی میں وہ جلدی سے اکھاڑ کر کے پھینک دیے جاتے۔ پوری حکمت عملی کے ساتھ ان لوگوں نے یہاں کے حالات کو پڑھا، یہاں کے لوگوں کے خلاف کون سی ترکیبیں استعمال کرنی ہیں، ان چیزوں کو بھانپا، اور یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے جو بندوقیں استعمال کی، اس میں کسی میں گائے کی چربی اور کسی میں سور کی چربی استعمال کی گئی، تاکہ مسلمان ایک کو استعمال نہ کرے اور غیر مسلم دوسرے کو استعمال نہ کرے۔ یہ ان کی دور رسی تھی۔ تو 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد سب سے پہلے 1707 عیسوی میں جا کر کے 107 سال کے بعد ان لوگوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی، اور مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد 1707 کے بعد 1757 کا وہ موقع آتا ہے جب 1757 میں پلاسی میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا،
اور نواب سراج الدولہ سے جنگ کر کے انگریزوں نے ان کا سامنا کیا، انہوں نے ان کا سامنا کیا، اس میں کچھ ناکامیاں ہوئیں، کچھ کامیابیاں ہوئیں۔ اس کے بعد 1799 کا دور آتا ہے جب سلطان ٹیپو اور ان کی فوج نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ پھر 1803 کا واقعہ دیکھیں۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جماعت اہل حدیث کے سرخیل تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالامن نہیں رہ گیا، ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے۔ اب یہاں ہر مسلمان پر جہاد واجب ہو گیا کہ انگریزوں کے خلاف کھڑا ہو جائے، یہ دارالحرب ہو چکا ہے، لہذا اب مسلمانوں کے لیے جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا فتویٰ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور اس کے بعد اس جنگ کو مزید تقویت ملی اور انگریزوں کے خلاف مسلمان اٹھ کر کے کھڑے ہونے لگے، اور ساری تنظیمیں، سارے مکاتب فکر اور آگے کے دور میں دوسرے مذاہب کے ماننے والے، غیر مسلم، مشرک، آتش پرست، یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ دھیرے دھیرے آنے لگے اور انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے لگے۔ تو یہ 1803 میں پہلا فتویٰ تھا۔ اس کے بعد 1825 کا واقعہ دیکھیں آپ۔ 1826 میں تحریک شہیدین اٹھی، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان لوگوں کی تحریک اٹھی۔ اگرچہ ان کو شہید کہنے کے بارے میں علماء کا راجح قول کے مطابق یہی فتویٰ ہے کہ کسی کو تعیین کے ساتھ شہید نہیں کہا جانا چاہیے، لیکن بہرحال یہ تحریک شہیدین تھی، یہ آگے بڑھی، اس میں علماء اہل حدیث دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے۔ پھر بہادر شاہ ظفر کا دور آیا، ان کے ساتھ علماء نے شمولیت اختیار کی۔ بہادر شاہ ظفر کے بچوں کو انگریزوں نے قتل کیا، تشتری میں اور ریشم کے کپڑے سے سر کو ڈھانک کر کے ان کے بچوں کو قتل کر کے ان کا سر لے جا کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہاں تک صورتحال ہوئی ظلم و جور کی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل اور بن عبد الغنی اور یہ سارے کے سارے لوگ اس تحریک میں آگے بڑھتے رہے اور مختلف طاقتوں کے ساتھ شمولیت اختیار کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کی اہمیت پر لوگوں سے، انہی مسجدوں اور مدرسوں سے گفتگو کر کے ان کو ابھارتے رہے۔ لہذا یہ تحریک آزادی کی ابتدائی دور اور ابتدائی کاوشیں ہیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ شاہ اسماعیل اور تحریک شہیدین کو اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں نے پنجاب میں سکھوں کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور ایسے ہی ان کے خلاف جہاد کیا۔ جہاں بھی ظلم و جور اٹھا، چاہے مسلمانوں نے ظلم کیا ہو، غیر مسلموں نے ظلم کیا ہو، ہمارے علماء نے سب کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے ظلم کو روکا اور امن و سلامتی کے لیے کاوشیں کی۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں آگے آ کر کے قصوری خاندان کی قربانیاں، عبداللہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جو چمڑے کے تاجر تھے۔ یہ قصوری خاندان ملک کی تقسیم کے بعد پاکستان میں سکونت پذیر ہو گیا، اور اب اس خاندان کے اندر مسلک و منہج کا شعور برائے نام رہ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنی اصالت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قصوری خاندان کے بزرگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی اس دور میں۔ جو قصوری خاندان کے افراد چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، اس کے تاجر تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 روپے ماہانہ، 1,00,000 روپے ماہانہ جنگ آزادی کی کاوشوں کے لیے تعاون دیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں، اب سے تقریباً 1 صدی قبل 1,00,000 روپے ماہانہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کے نتیجے میں کتنا تعاون ملتا ہوگا۔ آج کے دور میں اگر اس 1,00,000 روپے کی ویلیو لگائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کئی کروڑ روپے بنے گی، جو صرف 1 مہینے میں ان کو ایک بار دیا جاتا تھا۔ ماہانہ یہ تعاون باندھ دیا گیا تھا۔ اور آپ دیکھیں اسی دوران 1918 کے واقعات اگر دیکھیں تو تنہا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جماعت اہل حدیث کے سرخیل تھے، انہوں نے 40 لاکھ روپے جنگ آزادی کی کاوشوں کے لیے صرف کیے۔ 40 لاکھ روپے اس دور میں۔ اور اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ میں کر دینا چاہتا ہوں۔ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قافلہ بھیجا مسلمانوں کے ایک مجاہد گروپ کو تعاون دینے کے لیے، اور کسی نے مخبری کر دی، راستے میں چوکیاں لگا دی گئیں، انگریزوں نے چیکنگ اور تفتیش شروع کر دی، اور جو قاصد وہ تعاون لے کر کے یہاں سے وہاں جانے والا تھا اور مسلمانوں کے جماعتوں کو پہنچانے والا تھا، اس کا حلیہ بھی انگریزوں کو مل گیا۔
لہذا انگریزوں کے جو چوکیدار تھے، جو پولیس والے تھے، ان کو بتایا گیا کہ اس حلیے کا شخص یہاں سے گزرے گا، اس کی تلاشی لی جائے اور مال ضبط کر لیا جائے۔ جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ ہمارے بارے میں مخبری کر دی گئی ہے، تو اس قاصد نے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان جائیں، ایسی قربانیاں دینے والوں پر، اس قاصد نے اپنے جوتے میں جو خنجر چھپا رکھا تھا، وہ گھوڑا روکا، وہ خنجر نکالا اور اپنی آنکھ ایک نکال کر کے پھینک دی، ایک آنکھ نکال کر کے پھینک دی۔ انگریزوں کی شناخت کے مطابق اس قاصد کی دونوں آنکھیں ہونی چاہیے تھی۔ جب یہ دیکھا کہ اس کے پاس ایک ہی آنکھ ہے تو وہ نکل گئے اور وہ مال وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچانا امانت داری کا تقاضا تھا۔ اس طریقے سے ہمارے ملک میں جنگ آزادی کا یہ قافلہ، ہمارے علماء کا یہ قافلہ آگے بڑھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں 1857 کا، آپ وہ دیکھیں وہ منظرنامہ۔ 1857 میں جماعت اہل حدیث نے انگریزوں کے خلاف کاوشوں میں اتنا استحکام اور مضبوطی اختیار کر لی تھی کہ صرف مسلمانوں میں سے 27,000 مجاہدین کو پکڑ کر کے صرف ایک سال کے اندر 27,000 لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ 1857 میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ اور تحریک آزادی کو انگریزوں نے وہابی تحریک کا نام اسی سال دیا کہ وہابی موومنٹ ہے، یہ وہابی تحریک ہے، یعنی جماعت اہل حدیث کے علماء کی تحریک ہے۔ آپ دیکھیں اس کے شواہد آپ کو دیکھنے ہیں تو ڈبلو ہنٹر کو پڑھیں، جو انگریز مورخ گزرا ہے۔ انڈین مسلمز اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ضرورت جہاد پر جماعت اہل حدیث کے علماء کے کارناموں اور ان کے فتووں اور انہوں نے جو کچھ کاوشیں کی ہیں، اگر ان چیزوں کو جمع کیا جائے تو مستقل دفاتر مہیا کرنے پڑیں گے، لیکن ان کارناموں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی اور امن و سلامتی کے قیام کے لیے اختیار کی تھی۔ آپ دیکھیں جس انداز سے مختلف تحریکیں اٹھیں، تحریک خلافت ہو، مسلم لیگ کی تحریک ہو، کوئٹ انڈیا تحریک ہو، جس میں بعد میں زور پکڑا اور گاندھی جی نے اس میں آگے بڑھ کر کے حصہ لیا۔ اس میں ساری کی ساری تحریکوں میں علماء اہل حدیث پیش رہے۔ تحریک ریشمی رومال 1914 میں علماء اہل حدیث کی کاوشوں کے نتیجے میں قائم کی گئی۔ آج یہ الگ مسئلہ ہے کہ ریشمی رومال کی تحریک کو مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت اپنی کاوشوں کے لیے استعمال کرتی ہے جو جماعت اہل حدیث کے علماء کا نام تک نہیں آنے دیتی، اور اس کے اندر پورے ظلم و جور سے کام لیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ وتیرہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے اتنا زیادہ خطرناک ہے جس کے نتیجے میں ہم سارے کے سارے لوگ کمزور پڑتے ہیں۔ تو تحریک احرار ہو، ریشمی رومال کی تحریک ہو، تحریک خلافت ہو، یا جمعیت علماء جو آج کے دور میں ایک بڑے پیمانے پر ہندوستان میں اگر یہ کہا جائے کہ سیاست کھیل رہی ہے یا کاوشیں کر رہی ہے، اس جمعیت علماء کو بھی جماعت اہل حدیث کے کبار علماء نے اپنی کاوشوں کے نتیجے میں قائم کیا تھا، لیکن اس کا تذکرہ کہیں نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں 1860 میں، 1865 میں، 1870 میں، 1870 میں ایک بار پھر سے یہ 4 مقدمے قائم کیے گئے، اور بالخصوص جماعت اہل حدیث کے علماء کے خلاف یہ مقدمات انگریزوں نے قائم کیے، اور علماء کو گرفتار کر کے کالا پانی کی، پھانسی کی، سولی کی، اور نہ جانے کون کون سی سزائیں دی گئیں۔ اور اس کے بعد 1857 میں اگر آپ دیکھیں تو 1857 میں 36 تحریکیں علماء اہل حدیث کے خلاف انگریزوں نے چھیڑی تھیں، اور 1871 کا تذکرہ رہ گیا۔ 1871 میں 19ویں صدی کا سب سے بڑا مقدمہ مسلمانوں کے خلاف ظالم انگریزوں نے قائم کیا، 19ویں صدی کا سب سے بڑا مقدمہ کہلایا، جس مقدمے کو آج کے دور میں تحریک آزادی کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ مقدمہ بڑا وہابی مقدمے کے نام سے موسوم ہے۔ آج بھی مورخین نے اس کی تفاصیل ذکر کی ہیں۔ یہ 19ویں صدی کا سب سے بڑا مقدمہ تھا جو صرف جماعت اہل حدیث کے خلاف قائم کیا گیا، اور اسی بنیاد پر اس کو بڑا وہابی مقدمے کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آپ دیکھیں اس کے بعد کے ادوار میں آئیں، میں تیزی کے ساتھ ان چیزوں کا احصا کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ 1920 میں آپ دیکھیں قاضی کورٹ میں پنجاب کا مقدمہ، جس میں علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جماعت اہل حدیث کے شیخ الاسلام ہیں، جماعت اہل حدیث کے مناظر اسلام ہیں، کشمیر کے رہنے والے تھے اور امرتسر سے ان کا تعلق تھا، اور جنگ آزادی میں ان کے مکتبے کو
ان کی لائبریری کو انگریزوں نے آگ لگا دی، ساری کتابیں اسی میں جل گئیں، یہاں تک کہ ان کا ایک چھوٹا بیٹا بچہ بھی اسی کے اندر جل کر کے ہلاک ہو گیا۔ مجبور ہو کر کے ان کو اتنا ستایا گیا کہ مجبور ہو کر کے پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو ان کے خلاف علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف 1920 میں انگریزوں نے وارنٹ جاری کیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا جہاد کی ضرورت کا فتویٰ، وہ فتویٰ جو ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے کا فتویٰ تھا، اور ایک فتویٰ جو سب سے پہلے ضرورت جہاد کو واجب کرنے کا فتویٰ ہے انگریزوں کے خلاف، وہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جو انہوں نے جاری کیا کہ ہمیں ہر میدان میں، ہر علاقے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس فتوے کے نتیجے میں مسلمانوں کی ٹولیاں، علماء جو اب تک متردد تھے، وہ نکلے اور نکل کر کے انگریزوں کا ناطقہ بند کیا گیا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ایک چھوٹا سا مدرسہ اسی پرانی دہلی کی سرزمین پر واقع تھا، پرانی دہلی کے ریلوے اسٹیشن میں جب اس کی توسیع کی جانے لگی انگریزوں کے دور میں، تو اس مدرسے کو اندر کے علاقے میں منتقل کیا گیا۔ اس علاقے سے پوری دنیا سے جن لوگوں نے آ کر کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی یا ان کے حلقے میں بیٹھ کر کے علم حدیث حاصل کیا، بعض مورخین لکھتے ہیں کم و بیش ان کی تعداد 22 لاکھ تھی۔ 22 لاکھ افراد ساری دنیا سے آئے، علم حدیث کی بنیاد پر ان سے نصیحت پکڑی اور ہدایت حاصل کی، اور پوری دنیا میں بکھر کر کے ان کے شاگردوں نے اور شاگردوں کے شاگردوں نے پوری دنیا میں قرآن و سنت اور توحید کی دعوت کے لیے مراکز قائم کیے۔ انصار السنت المحمدیہ مصر اور افریقہ میں قائم کیے گئے، عرب دنیا میں مختلف انداز کی تنظیمیں قائم کی گئی۔ انہی کے شاگردوں میں عبداللہ قرعاوی شاگردوں کے شاگردوں میں یہاں سے جب تعلیم حاصل کر کے وہ احمد اللہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے سے نکلے، عرب دنیا میں واپس گئے تو 2200 مدارس قائم کیے انہی کے تحریک کے نتیجے میں، اور آج بھی ان میں سے اکثر مدارس باقاعدہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی اور تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کے کارنامے صرف دنیا کے اندر کسی محدود علاقے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ساری دنیا میں یہ کاوشیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جس پر 21 علماء اہل حدیث اور دوسرے علماء نے دستخط کیے۔ اس کی کاپیاں آج بھی محفوظ ہیں۔ 21 علماء کے دستخط تھے کہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، انگریزوں کے خلاف نکلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انگریزوں کی مکاری اور دسیسہ کاری اور انگریزوں کی شرارتوں کے خلاف اس کا سب سے زیادہ سامنا کرنے والے اگر مؤرخین کے بیانات پڑھے جائیں، صرف علماء اہل حدیث کے مؤرخین کے نہیں، دوسرے علماء، دوسرے مکاتب فکر کے مؤرخین، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے مؤرخین، یہاں تک کہ انگریز مؤرخین جو ہندوستان کا مخالف تھا، وہ بھی اس بات کو لکھنے پر مجبور ہے کہ ان کی شرارتوں اور دسیسہ کاریوں کے خلاف سب سے زیادہ جن لوگوں نے سامنا کیا وہ علماء اہل حدیث تھے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کو آپ دیکھ لیں، اور ایسے ہی دوسری بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعد کے ادوار میں جب یہ تحریک چلتی رہی، علماء نے اس کو تقویت دی، اور پورے ہندوستان میں وہ چنگاری جو مختلف جگہوں پر جلائی گئی تھی، اس نے ایک شعلے کی شکل اختیار کر لی۔ اور بعض مؤرخین یہاں تک لکھتے ہیں، ایک انگریز مؤرخ تھا تارا چند، اس کی کتاب کا ترجمہ بھی بعض علماء نے کیا۔ وہ اپنی کتاب میں کھل کر کے لکھتا ہے کہ جنگ آزادی کی کاوشوں میں، اس کے مجاہدے میں، اس کی تحریک میں، اس کے جہاد میں اگر ساری کی ساری کاوشوں کو جمع کیا جائے تو کم و بیش صرف علماء اہل حدیث کی تعداد اگر شمار کی جائے تو کم و بیش 5 لاکھ علماء اہل حدیث شہید کیے گئے۔ 5 لاکھ علماء اس کے اندر قتل اور شہید کیے گئے۔ یہ ایک انگریز مورخ اس کی گواہی دیتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو بعد کے ادوار میں غیر مسلم بھی اس میں شامل ہوئے، تحریک خلافت ہو، تحریک ترک موالات ہو، کوئٹ انڈیا کی تحریک ہو، ریشمی رومال کی تحریک ہو، اور ایسے ہی اس کے بعد کے ادوار میں مختلف تحریکیں جو اٹھتی رہیں، ان ساری کی ساری تحریکوں میں کہیں نہ کہیں عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جماعت اہل حدیث کے سب سرخیل تھے، یہ لوگ پیش رہے۔ تحریک احرار میں بھی، تحریک خلافت میں بھی، جمعیت علماء میں بھی، مسلم لیگ میں بھی، ان سب جگہوں پر علماء اہل حدیث نے پوری کی پوری قربانیاں
دی. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی 1947 15 اگست کو, تو اس کے بعد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جب شکر گزاری کے لیے لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے سب سے پہلے علماء صادق پور کے سرخیل مولانا عبد الخبیر صادق پوری رحمت اللہ علیہ کے مکان پر پہنچتے ہیں پٹنہ میں, تو مورخین نے لکھا ہے کہ جواہر لال نہرو نے کہا کہ آپ لوگوں نے یعنی علماء صادق پور نے جنگ آزادی میں جو کاوشیں کی ہیں, جو کوششیں کی ہیں, اگر ترازو کے ایک پلڑے میں صرف علماء صادق پور کی کاوشوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری تنظیموں کو, ساری کاوشوں کو رکھ دیا جائے, تو علماء صادق پور والا پلڑا یہ بھاری پڑ جائے گا, کیونکہ ان لوگوں نے جو کاوشیں کی تھیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ دیکھیں قربانیوں کی مثالیں اگر آپ کو سننی ہیں تو چند نقاط کی شکل میں سنتے چلیں. مولانا عبد الرحیم عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ جو اسیر کالا پانی کے نام سے بھی معروف ہیں, تذکرہ صادقہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جن کوٹریوں میں علماء صادق پور اور علماء اہل حدیث کو کالا پانی میں انگریزوں نے سزائیں دی تھیں, وہ کوٹریاں کیسی تھیں؟ 5 فٹ لمبی اور ایسے ہی 4 فٹ چوڑی ہوا کرتی تھیں, اور ایک ایک کوٹری میں کئی لوگوں کو رکھا جاتا تھا. استنجا اور قضاء حاجت کے لیے چھوٹی سی نالی ہوتی تھی, وہیں پردہ کر کے کسی طریقے سے وہ 24 گھنٹے میں ایک بار کوٹری کھولی جاتی تھی اور اس کا دروازہ کھولا جاتا تھا. اس میں نہ صحیح سے ہوا آتی تھی, نہ دھوپ کا گزر تھا, نہ کسی انداز کا وینٹیلیشن تھا. اسی میں وہ لوگ زندگی گزارتے تھے, قید و بند کی زندگیاں. اور اس کے بعد 24 گھنٹے میں ایک بار کوٹری کو کھولا جاتا تھا, ایک باورچی آتا تھا, ایک چوکیدار اور سپاہی آتا تھا, اور اس کے بعد وہاں جمعدار آ کر کے اس کی صفائی کرتا تھا. ان کو کچھ کھانا پینا دیا جاتا تھا. اور مولانا جعفر صادق پوری رحمت اللہ علیہ جو کہ اسیر کالا پانی بھی رہ چکے ہیں, وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب تواریخ عجیب میں کہ 2 روٹیاں دی جاتی تھی 24 گھنٹے میں, 2 روٹیاں. ان 2 روٹیوں میں ایک حصہ آٹے کا ہوتا تھا اور 3 حصے مٹی, بال اور ایسے ہی ساگ کی ڈنٹھل کے ہوا کرتے تھے. ساگ کی ڈنٹھل, مٹی, بال اور آٹے کو ملا کر کے گوندھا جاتا تھا, اور وہی ڈنٹھلوں کے ساتھ روٹیاں اور مٹی اور بالوں کے ساتھ روٹیاں 2 روٹی ایک قیدی کو دے کر کے اس کو دے دی جاتی تھی کہ اس کو کھا لو. اس تکلیف میں ہمارے علماء نے اس ملک کے لیے امن و سلامتی کی کاوشیں انجام دی تھی. ایسے ہی اب تارا چند کا حوالہ آپ کے سامنے دیا گیا. عین عید کے دن علماء صادق پور کے گھر پر ظالم انگریزوں نے بلڈوزر چلا کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا. اور میں یہ بات آپ سے اس موقع سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ علماء صادق پور کے جشن آزادی کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے یہاں سے گئے, جس میں بہار کے وزیر اعلیٰ جو کہ اقلیات کے لیے بہت زیادہ ہمدرد سمجھے جاتے ہیں وہ موجود تھے. ان کی بیوی اس وقت وہاں کی مکھیہ منتری اور وزیر اعلیٰ تھی, وہ دونوں آ کر کے شریک ہوئے. والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے اسی اسٹیج سے مولانا جعفری رحمت اللہ علیہ, عبد السمیع جعفری رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں اس تاریخ کا اعادہ کیا اور نشاندہی کی کہ یہ ساری کی ساری زمینیں جس پہ منسپلٹی کا دفتر ہے, فلاں سرکاری دفاتر ہیں, یہ ساری کی ساری زمینیں علماء صادق پور کی زمینیں ہیں جو انگریزوں کے خلاف کاوشوں میں استعمال کی گئی تھی. لہذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ حکومت ان کو ایکوائر کر کے علماء صادق پور کو واپس کرے. اور وہاں پر بڑا سیکولر سا جواب دے کر کے حکومت کے نمائندے نکل گئے, اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں, نہ کوئی اس کی پیروی کرنے والا ہے, نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہے. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا جماعت اہل حدیث جس خواب خرگوش میں زندگی گزار رہی ہے, جس انداز سے مجرمانہ سستی اور کاہلی کا شکار ہے, اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی کوئی خاص مدد ہو تو اس کی بقا اور استحکام کے بارے میں امیدیں کی جا سکتی ہیں, ورنہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو تارا چند نے یہ لکھا, اور ایسے ہی یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے لکھا, آپ کے سامنے ذکر کیا. 1864 کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے قربانیوں کے ضمن میں ذکر کر دوں. 1864 میں مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ گرفتار کیے گئے, اور ان کے ساتھ مولانا جعفر اور مولانا شفیع رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی انگریزوں کی عدالت میں. لیکن جب ان کو جلاد پھانسی کے پھندے کے لیے لے کر کے جیل خانے سے نکلا اور لے جانے لگا
تو یہ دونوں مسکرا رہے تھے. تو جب جلاد نے اور انگریزوں کے جو ذمہ داران تھے ان لوگوں نے مسکراتے دیکھا تو ان کی خوشی اور مسکراہٹ اتنا گہرا اثر کر گئی کہ ان کی پھانسی کی سزا کو ختم کر کے ان کو عمر قید میں ڈال دیا گیا کہ ان کو خوشی ہو رہی ہے، لہذا پھانسی کی سزا کو ختم کر کے ان کو عمر قید دے دی جائے. اس جرأت و ہمت سے ان لوگوں نے کام لیا. تواریخ عجیب کو آپ پڑھیں، اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. کالا پانی کی سزائیں دی گئیں، پھانسی کی سزائیں دی گئیں، قتل کیا گیا، قید خانوں میں ڈالا گیا، عمر قید کی سزائیں دی گئیں، شہر بدر کیا گیا، دوسرے شہروں میں بھیج دیا گیا، اور نہ جانے کون کون سی کاوشیں ہمارے علماء نے پیش کی. اور ایسے ہی خواتین بھی اس میں پیش رہیں. بی اماں جن کو عبادی بانو بیگم کے نام سے جانا جاتا ہے، ایسے ہی امجدی بیگم، سعادت بانو کچلو اور نشاط النساء اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم، ان کی اہلیہ، یہ ساری کی ساری خواتین تھیں جو مجاہدین آزادی کو آگے بڑھ کر کے دلاسا دیتی تھیں، ہمت دیتی تھیں، ان کے لیے کاوشیں کرتی تھیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے، میں اس بات کو بار بار دہرانا چاہوں گا، بار بار ذکر کرنا چاہوں گا. 10 سال سے زیادہ مدت تک انگریزوں کے ظلم و جور کے خلاف لڑنے کے نتیجے میں 10 سال سے زیادہ مدت تک قید و بند اور سلاخوں کے پیچھے کی زندگی گزاری. ان کی بیوی تڑپتی رہی کہ اپنے شوہر سے مل لے. کئی بار ایسا ہوا کہ بیوی کی صحت خراب ہو گئی، لوگوں نے جا کر کے بتایا کہ زندگی اور موت